جادو ستارے کو مسجود بنا، میں تیرا اللہ نہیں اگر تجھ پہ اتمام حجت نہ کر دوں۔ جا تو میری چھوٹی نشانیوں کو معبود بنا، میرے پاس کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ جا تو میری چھوٹی نشانیوں کو سجدہ کر، میرے پاس بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ جا، میں نے اتمام حجت کر دیا، تو سورج کو مسجود بنا، اسے سجدہ کر، اپنے سجدے لٹا۔ میرا اتمام حجت یہ ہے کہ تیری ہی شکل انسانی میں ایک اپنا ایسا نمائندہ بھیجوں گا جو انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹا کے تجھے حیران کر دے گا۔ کم صرف کروں گا، انشاءاللہ کم صرف کروں گا، اگر ایسی متوجہ رہیے گا کہ دیکھ میرا اتمام حجت، میرے پاس یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں نہیں ہیں جو تم میرے سامنے جو پیش کرے کہ مجھے سورج سے اونچا کوئی نظر نہ آیا، مجھے چاند سے اوپر کوئی نظر نہ آیا، مجھے ستاروں سے اچھا کوئی نظر نہ آیا۔ جا تو سورج کو سجدہ کر، تیری شکل بشر میں ایک ایسا اپنا حجت اور اپنا نمائندہ بھیجوں گا اپنی طرف سے بڑی آیت کہ جو تیرے معبود کو انگلی کے اشارے پہ پلٹا کے افق پہ کھڑا کر دے گا، اور اگر اس کا اجازت نہ ہوتی تو تیرے معبود آج تک کے کھڑا ہوتا افق پہ۔ چاند کو سجدہ کر، میرے میخانہ وحدت کا ساقی مہوش اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کو اپنے کمال پہ مسکرانے پہ مجبور کر دے گا۔ جادو ستارے کو کاتب تقدیر سمجھ، تیرا معبود زہرا میری حجت کبریٰ کے در پہ اپنا مقدر لینے کے لیے آئے گا۔ زہرا کے در پہ تیرا معبود زہرا سجدہ کرے گا۔ تو ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی تو کمال اہل بیت ہے۔ سنیں، اہل بیت کا کمال یہ نہیں کہ بڑے اچھے آدمی تھے، اہل بیت کا لیول یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، یا تو جیسے کسی مولانا صاحب کسی عابد زاہد کی تعریف ہو رہی ہو۔ اہل بیت کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے سخی تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے سجدہ گزار تھے، نہیں۔ یہ تو توحید اہل بیت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب عقیدہ توحید و دین خدا پر اہل بیت کا احسان سنو کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی عجب منزل ہے، پس پردہ زنگاری چھپا ہوا ہے معشوق، آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ پردہ ہے کہ چلمن سے لے کے بیٹھے، آیتوں میں جھلک رہے مگر مکمل تصویر حسن میں نہیں ہے، ذرا سا انگلی پکڑ کے آگے بڑھے مگر پھر راستہ بند نظر آیا۔ آخر سمجھے تو کیسے سمجھے؟ صفتوں کا بڑا چرچا سنا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیسا ہے؟ بھئی حیرت ہے کہ نہیں ہے؟ خمیر بشریت میں تلاش مسجود ہے، ایسا باکمال مسجود کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو اور کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہو، تبھی تو رب کائنات کہلائے گا۔ بھئی آل محمد کا کمال یہ ہے کہ عقل انسانی کو آل محمد نے حیران کر دیا۔ بے بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کمال آل محمد یہ ہے کہ شکل بشر میں آ کر ہر اللہ والا کام دکھایا۔ محمد و آل محمد کا کمال، ان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ سجدہ ان کی پہچان، ان کا کمال کب بنے گا؟ سنیں کب؟ یوں نہیں جیسے عام لوگ سجدہ کرتے ہیں، بڑے نمازی تھے، یہ سب کچھ نہیں۔ وہ شکل بشر میں آئے تھے، بشریت اور انسانیت اور بندگان خدا کو در سے بندگی دینے آئے تھے، ورنہ وہ قرب خدا کی منزل جب جنت و کوثر کا وجود نہ ہو، تم ہی جانو وہ تھے کہاں۔ وہ تو لباس بشریت میں تھوڑا
سا مائک کا لیول تھوڑا سا اگر کہیں سے کنٹرول ہو سکتا ہو اور اونچا کر دیں تھوڑا سا پہلے سے کم اس سے زیادہ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ شکل بشر میں رہ کر شکل انسانی میں آ کر ہر اللہ والا کرم دکھایا. بھائی عقلیں حیران ہو کے نہ ہو, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ عقلیں حیران ہو کے نہ ہو. بھئی یہ کائنات کسی نے پیدا کی ہے, یہی ہر انسان سمجھتا ہے. سمجھ پائے نہ سمجھ پائے کون ہے, مگر اتنا تو سمجھتا ہے اجمالاً مختصراً کہ کوئی نہ کوئی خالق کائنات ہے. اب عقل انسانی حیران ہو کے نہ ہو. بھئی سورج اللہ کا ہے, پلٹائیں گے اللہ تو دکھائی نہیں دیا. پھر اور کریے میں کس لیول پہ لا رہا ہوں. سورج اللہ کا ہے, پلٹائیں گے. چاند اللہ کا ہے, دو ٹکڑے کریں گے. ستارہ اللہ کا ہے, در پہ بلائیں گے. فضائیں اللہ کی ہے, سیر کریں گے. خلائیں اللہ کی ہے, آگے بڑھیں گے. افلاک اللہ کے ہیں, جوتیوں سے روندیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دریا اللہ کے ہیں, مسلح بچھائیں گے. آتش اللہ کی ہے, گلزار بنائیں گے. درخت اللہ کے ہیں, سلام کریں گے. ذرے اللہ کے ہیں, ان کے دستے موجز دعا پر آ کر ماہر انداز سے تکلم ہو جائے. جانور اللہ کے ہیں, کلمہ پڑھے ان کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ اللہ کا ہے, مردہ بندہ اللہ کا ہے, کھوٹا مار کے جلائیں گے. آل محمد نے اپنے کمالات سے عقلوں کو ہلا کے حیران کر دیا, اور یہی تو کام تھا ان کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنے کو منوانے نہیں آئے تھے, بلکہ کمال ان کا یہ ہے کہ عقول انسانی کو اپنے کمالات اور اپنے اقتدار اور اپنی قدرت اور اپنی پاکی اور اپنی بے عیبی سے اٹریکٹ کر کے پھر کہیں اور کا سفر کروا دے. یہ اپنے تک لینے نہیں آئے تھے. کائنات پہ اپنا اقتدار دکھانا, یہ کائنات کو زیر و زبر کرنا بغیر اس کے کہ نظام کائنات پہ کوئی فرق ہے. مہربانی سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا مزہ بھی نہ لیں. کائنات کو زیر و زبر کرے, سورج پلٹائے بغیر اس کے کہ نظام کائنات پہ فرق آئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمال ان کا ہے, توجہ کا طالب ہوں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب اب تک کے جو سورج کا سجدہ کر رہا تھا, اگر وہ اپنے تلاش و سفر تحقیق میں مخلص تھا, مسجود کی تلاش کر رہا تھا, اسے سورج سے اونچا کوئی نہ نظر آیا. مان لیجئے وہ مخلص تھا, وہ مسجود کی تلاش کر رہا تھا, باکمال کو ڈھونڈ رہا تھا, اسے سورج سے اونچا کوئی نہ نظر آیا, تو وہاں پہ ٹھہر کے وہ سجدہ کرنے لگا. ظاہر ہے اس کا ایکسکیوز یہ ہے کہ مجھے سورج سے اونچا کوئی نہیں نظر آیا. میں سمجھا بھئی یہی سب سے بڑا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی ان سورج پرستوں کے سامنے یہی کہا تھا کہ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن میں دیکھیں ان مشرکوں نے جو سورج پرست تھے یہی تو کہا تھا. جناب ابراہیم نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا ارے یہ تو میرا رب ہے, هَذَا أَكْبَرُ, یہ سب سے بڑا ہے. ستارے اور چاند کے بعد سورج جب نکلا کہا هَذَا أَكْبَرُ. تو ظاہر ہے کہ اگر اکبر اسے نظر آیا, سورج تبھی تو سجدہ کیا. ٹھیک ہے اب تک کہ اس کے سجدے سورج کی طرف جا رہے تھے. اگر وہ تلاش مسجود میں مخلص تھا, جھوٹا نہیں تھا, مکار نہیں تھا, آبا اجداد کی تقلید میں عظیم نہیں تھا, سماج سے اسے شرم نہیں آ رہی تھی, دلیل اسے نہیں ملی تھی, ہم نے مانا کہ مخلص ہے, سپورٹ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب تک جو سورج کو سجدہ کر رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ ہے ہماری ہی شکل میں ایک ایسا ہے جو ہمارے معبود سے اپنی نوکری کروا رہا ہے. یہی تو کمال آل محمد ہے کہ آل محمد نے جب مشرکوں اور انسانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جبین عقیدت میں تڑپتے ہوئے سجدوں کا خراج غلط جگہوں پہ اپنے سے نیچی جگہوں پہ پیش کر رہے ہیں, جبین بشریت کی توہین کر رہے ہیں, اعزاز انسانیت کو پامال کر رہے ہیں, تو آل محمد کو ضد ہو گئی کہ اے مشرکوں, ہم اللہ کی حجت نہیں, اگر تمہارے معبودوں کو اپنے در کا نوکر نہ بنا کے کر رہا تھا. اب یہ بتائیے جب اس نے دیکھا کہ علی نے اس کے معبود کو پلٹا دیا, انگلی کے اشارے پہ نقل و حرکت کر رہا ہے مشرک کا معبود سورج,
تو وہ سجدے جو سورج کی جھولی میں جا رہے تھے، آپ بتائیے مشرک کس کا سجدہ کرے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تکلف نہ فرمائیے گا، اس لیے کہ نقل کفر نباشت، یہی تو منافق مومن کا فرق ہے۔ ہم سرحد شرک و ایمان پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر قریب سے مشاہدہ شرک نہیں کرو گے تو بچو گے کیسے؟ پہلے محسوس تو کرو اپنے نہا خانے جاوے شرک ہے کیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ شرک کے معنی بھی نہیں جانتے، محسوس بھی نہ کیا شرک کیا ہے، وہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں اور اسی کو مسلمانوں کے قتل کا لائسنس سمجھ لیا ہے۔ ٹھپا لگاؤ شرک کا اور مسلمانوں کو مار ڈالو، مسلمان سیدھے جہنم بھیج دو۔ لگتا ہے ان کے خاندان والے پہلے سے جہنم میں بیٹھے رزق کیے ہیں لوگوں کی جگہ، کہ مارو بھیج دو، ہم بلا لے رہے ہیں یہاں رکھ لیں گے۔ ہاں ہونا اگر بزرگ تو پھر کتنا اعتبار کیسے جہنم بھیجا پہنچ بھی گیا۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ میں آپ کو جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جب علی کو اس نے دیکھا، اب تک سجدہ سورج کا کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ہے میرے معبود سے اونچا، بھئی یہی تو وضو تھا کہ سورج سے اونچا اب تک کوئی نہیں نظر آیا۔ اب جب سورج سے اونچا نظر آ رہا ہے، کوئی بھی ہو شکل بشر میں صحیح، اصل و کمال دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا معبود اس کی اطاعت کر رہا ہے، لہذا میرے معبود سے اونچا یہ ہے، میرے معبود کا آقا یہ ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ علی کا سجدہ کرنا چاہیے۔ جو اب تک چاند کے کی پرستش کر رہا تھا، جب شق القمر دیکھا محمد کے ہاتھوں سے، تو اس کو چاہیے کہ محمد کا سجدہ کرے۔ ستارہ پرا جب دیکھ رہا ہے کہ زہرا کے در پہ میرا معبود آ رہا ہے سجدہ کرنے، تو اسے چاہیے تو زہرا کا سجدہ کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سوال یہ ہے، آئے بعضوں کو، مجھے بدذوق سے خطاب نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں بعضوق کافر اونچا ہے، بدذوق مسلم کے مقابلے۔ اگر مسلم بدذوق ہے تو خود بھی رسوا ہوگا اور دین کو بھی رسوا کرے گا، کافر بعضوق ہے تو کل نہیں، اگر بعضوق ہے تو اس کا ذوق اسے لے آئے گا حق کے اوپر کبھی نہ کبھی۔ سمجھو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ بتائیے سورج چاند ستارے کو سجدہ مشرک کرتے کہ نہ کرتے؟ مگر سوال یہ ہے کہ محمد اور علی اور فاطمہ کا سجدہ ان مشرکوں نے کیوں نہ کیا؟ جبکہ سجدہ تو انہی کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی ملا سے پوچھیں کہ جب شمس الشمس دیکھا، شق القمر دیکھا، ستارے کو والنجم اذا ہوا جب زمین پہ آیا در زہرا پر، تو یہ مشرکین سجدہ محمد علی فاطمہ کا کرتے کہ نہ کرتے؟ کرنا چاہیے۔ ملا بڑا پریشان ہے، ان سے پوچھے کس کا سجدہ کرے گا؟ اب یہ مشرک جب یہ دیکھ لیا اس نے کمالات، تو شاید کوئی مولانا صاحب کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرے گا، تو میں کہوں گا یہ بیچارہ اگر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کے لائق ہوتا تو پہلے ہی کیوں نہ کر دیتا؟ اللہ کو اتنی بڑی نشانیاں کیوں بھیجنی پڑتی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے لائق بیچارہ اس کی اوقات ہوتی تو یہ سورج چاند ستارے پہ اٹک کے ٹنگ کے کیوں رہ جاتا؟ تبھی تو اللہ کو بھیجنا پڑا اس کی عقل کو ہلانے کے لیے، اور ہلی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ محمد علی فاطمہ کا سجدہ کیوں نہ ہوا؟ اور ایک جملہ کہہ دوں، اگر مشرک محمد علی فاطمہ کا سجدہ کر لیتے تو میدان محشر میں قسم عدل خدا کی اللہ مشرکوں کا حساب نہ لیتا، اللہ آل محمد سے پوچھتا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ عدل خدا کی قسم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب مشرک جو ہے وہ ایکسکیوز پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ سورج کو سجدہ اس لیے کیا کہ اس سے اونچا کوئی نظر نہ آیا، چاند کو سجدہ اس لیے کیا کہ اس سے اونچا کوئی نظر نہ آیا، سورج کو اس لیے کیا اس سے اونچا کوئی نہ تھا، اور جب یہ اس سے اونچے نظر آئے تو ان کو سجدہ کیا، اور قسم تیری جلالت کی ہمیں ان سے اونچا کوئی نہیں نظر آیا۔ اب تو یہ رہ جانے کہ تو ہے، کب تو ہم تک آیا، کیا ہمارا حساب لے گا؟ کیا یہی تیرا عادل ہے؟ کب آیا بس میں بشری میں چلا گئے رخ زیبا لے کے، کب دیدار کرایا؟ کب ہم سے تم نے بات کی؟ کب ہم تک تیرا پیغام آیا؟ کبھی میری بس میں آیا؟ کبھی بتایا کہ انی انا اللہ؟ میں کیا جانوں؟ ارے تیرا نام تک نہ جانتے تھے اگر یہ نہ ہوتے۔ اگر یہ مشرک آل محمد کا سجدہ کر لیتے تو اللہ ان کا حساب نہ لیتا بلکہ آل محمد کا حساب لیتا، اور قسم خدا کی، قسم عظمت آل محمد کی کہ یہ آل محمد کی اعلیٰ ظرفی تھی، اگر یہ ذرا سی دیر یعنی
والشمس والقمر کر کے اگر یہ ذرا دیر کے لیے مصلحتاً سیدھے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مشرک ان کا سجدہ کرتے، سجدہ ہو گیا ہوتا، مگر ان کا سجدہ کیوں نہ ہوا؟ یہ کمال آل محمد ہے۔ اگر تم خلافت کی حکومت کی بات کر رہے ہو، انہیں سجدے مل رہے تھے، انہیں بندگی مل رہی تھی، تو سجدہ اس لیے نہ ہوا کہ آل محمد نے ہر اللہ والا کام دکھا کر قبل اس کے کہ کوئی ان کے سجدے میں گرے، یہ اس سے پہلے خود سجدے میں گر کے بنا دیتے تھے۔ قسم خدا کی آل محمد کا سجدہ ہوتا۔ یہ موضوع مجھے بہت پسند ہے، میں چاہا کہ آپ تک بھی پہنچا دوں۔ اب آگے ایک جملہ میں نقل کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک تو میرا بیان ہے، آپ کا سنا بھی ہوگا، جو نہیں سنا ہے اس تک پہنچ جائے۔ اچھی بات کہ ہم لوگ قدردان ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی اگر ڈھنگ کی بات کرے تو ہم خوب نقل کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے فرقے کا ہے کہ نہیں ہے۔ اور پتھر بھی صحیح بولے تو ہم دہراتے ہیں، منافق بھی صحیح بات کہہ دے تو ہم دہراتے ہیں۔ دیکھیں میدان غدیر میں جس نے کبھی بھی ایک بار زندگی میں کوئی قاعدے کی بات نہ کی، مگر ایک قاعدے کی مبارک بات اعلان ولایت علی کے بعد دیکھی تو آج تک ممبروں سے دہرا رہے، ہم بڑے قدردان ہیں، ذوق نہیں ہے، بولو تو قاعدے کا جو ہے کہ نہیں ہے۔ تو معیار آل محمد یہ نہیں کہ بڑا سجدہ کرتے تھے، معیار آل محمد یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ جملہ لوح عقیدہ پہ لکھ لیں، اپنے قلب کی سلیٹ کے اوپر لکھ لیں، پیشانی کے اوپر لکھ لیں اپنی یہ جملہ کہ ان کا کمال یہ ہے، ان کا لیول یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ اب یہیں پر میں مولانا طاہر القادری کی ٹی وی پہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا، یہ 2006 کا ان کا جملہ ہے، میں لندن میں بیٹھا ڈائریکٹ ان کا دیکھ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں میں کہیں نہیں پہنچا، جہاں جہاں پہنچا ہوں ہر جگہ یہ جملہ میں نے پہنچایا، اس کی داد انہیں کو دیجیے گا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ جناب دھیرے دھیرے پلٹ بھی گئے اور ساری باتوں سے انکار کرنے لگے، کہاں ایمان ابو طالب ثابت کر رہے تھے اور کہاں اپنے مولا کے بارے میں جملوں سے بھی دھیرے دھیرے پلٹنے لگے۔ وہی ہے نا خوف و رجا، وہی غلامانہ تاجرانہ ذہنیت کہ کسی نے تھوڑے پاؤں دکھا دیے یوکے کے ایک تاجر نے تو کیوں گئے، طالبان نے دھمکی دے دی تو مر گئے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا نہ تاجرانہ سجدہ کر، نہ غلامانہ سجدہ کر، اللہ کی اہلیت کو پہچان کے ایک ایسا سجدہ بے اختیار کر کہ سب رکھ تو اختیار سے اٹھایا نہ جائے اختیار سے۔ جملہ ہے، ان سے پوچھا گیا، بھائی انہوں نے نام لیا تھا، میں بھی لے رہا ہوں، بلکہ وہاں پر نام تو کئی لیے گئے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ فرق علی و معاویہ کیا ہے؟ فرق علی و معاویہ کیا کیا جائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مولا کے ساتھ اس کا نام لینا پڑتا ہے۔ میرے مولا کے دل کا درد یہی تھا، نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ نے کہا کہ انزلونی انزلونی انزلونی، مجھے گرا دیا گرا دیا، اتنا گرا دیا، حقا یقال علی و معاویہ علی معاویہ، یعنی میرے ساتھ معاویہ کا نام لیا جانے کا مجھے اتنا گرا دیا۔ لیکن کیا کیا جائے، موٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی حق کو حق سے سمجھا جاتا ہے، کبھی باطل کے ذریعے حق کو سمجھا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی ابلیس بھی معرفت اہل بیت کرا دیتا ہے، یہ کہہ کر اللہ کے کہ سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ خاص بندے جن کو تم نے اپنے لیے چن لیا ہے ان پر میرا کوئی بس نہ چلے گا۔ یہ عصمت اہل بیت کا اقرار کر رہا ہے ابلیس، خلقت آدم کے وقت کچھ شخصیتوں کے آگے سرنڈر ہے کہ ان پر میرا کوئی بس نہیں چلنے والا ہے۔ تو اگر کوئی منافق اہل بیت سے اہل بیت کو نہ سمجھ پائے تو شیطان ہی سے اہل بیت کو سمجھ جائے۔ آخری پورشن ہے اور آخری جملے ہیں دو چار میں توجہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ فرق علی و معاویہ بتائیے۔ اب یہ مولانا طاہر القادری نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، اس نے ایک ہی نام لیا تھا، ان کا فقط معاویہ ہی سے علی کا فرق نہ سنو، بلکہ 3 نام انہوں نے لیے۔ میں نہیں لے رہا ہوں احتیاطاً، میں کیا کروں، بعض لوگ نام لینے سے برا مان جاتے ہیں، میں نام کوئی گالی تھوڑی نہ ہے۔
اب لوگ ناموں کو گالی بنا دے رہے ہیں تو ایسا برا مانتے تو گالی ہوتی. تو ٹھیک ہے آپ جانے, آپ جانتے ہوں گے کہ وہ نام کیسے ہیں, ہم کیا جانے. بہرحال آپ نے نام لیا تو ہم پھر بھی نام نہیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فرق علی و معاویہ اور معاویہ سے بھی بڑے 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 ان کا فرق علی سے سنو. ایک جملہ سنیں, یہ طاہر القادری کا جملہ, انہیں کو داد دیجیے گا. ان کا ایک جملے میں فرق علی و معاویہ, ان سے بڑے بڑوں کا فرق علی سے سنو کہ اگر معاویہ اور وہ بڑے بڑے سجدہ نہ کرتے, نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اگر معاویہ اور اس سے بڑے بڑے سجدہ نہ کرتے, نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے, اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے. درس دینے کے لیے آئے ہیں, یا سجدہ نہ کرتے سجدہ کیا جاتا. اس مسجود, اس محبوب اور اس پردہ نشی کو کون منواتا؟ ایک کمال محمد و آل محمد ہے کہ ساری کائنات پہ اقتدار دکھا کے پھر سجدہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ظرف آل محمد ہے. جو فقط کمال آل محمد دیکھے گا اور ٹھہر گیا وہ نصیری ہو جائے گا. جملہ ہضم کریں تو بتاؤ. چلے گا شاعر اعظم, میں ان کو بھی جملہ سنا تھا. اگر فقط سورج کا پلٹنا اور چاند کے دو ٹکڑے اور ستارے کا در پہ آنا, مردے کا زندہ کرنا, اگر فقط معجزات آل محمد پہ کوئی نظر کرے گا اور وہیں پہ ٹھہر گیا تو نصیری ہو جائے گا. اور اگر جو معجزات آل محمد کے بعد ان کے سجدوں کو ملا کے دیکھے گا تو شیعہ ہو جائے گا. اس جملے کی گہرائی میں آپ جائیں اس کو سوچتے رہیے گا. جو فقط کمالات آل محمد پہ ٹھہر گیا, آگے نہ بڑھا, بندگی آل محمد نہ دیکھی وہ نصیری ہو گیا. جو ان کے کمالات کو دیکھ کے سجدے میں انہیں دیکھے گا تو اس کے دل کو قرار ہو جائے گا کہ ہے تو کوئی پسے پردہ ہے سنگاری چھپا ہوا ایسا موجود کہ اتنے لیول کے لوگ کہ قادر کائنات ہو مگر کسی کا سجدہ. اب دیکھے یا نہ دیکھے, اس اعتبار میں ان کے پیچھے سجدے میں گر جاؤ کہ ہم نہیں جانتے کون مسجود ہے, تم تو بڑے معتبر ہو, اس نیت سے سجدہ کرتا ہوں کہ جب تمہارا معبود ہے وہی ہمارا. یہ ہے توحید. کنارے پہ لگے ہیں, نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں, ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں, اور ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت, سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں. بس بارے کے ساتھ سہمتی تمام ہے تو وقت کے اندر ہی اندر انشاءاللہ کہ یہ سجدہ نہ کرتے ان کا سجدہ کیا جاتا. تم کیا جانو اللہ کیا ہے, مسجود کیا ہے, کیا سمجھ کے سجدہ کرو گے تو کیا سمجھو گے اس کو, اور بغیر عرفان کے اسے سجدہ قبول نہیں ہونا, ابلیس کے سجدے بھی قبول ہو جاتے. یہی تو سارا جھگڑا تھا کہ سجدہ میں توجہ کل کے جملہ دوہرا دوں تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں کہ سب مجھے سجدہ کرتے ہیں مگر بہت کم ہے کہ جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. سب میرا سجدہ کرتے ہیں, یہودی عیسائی ہندو بدھسٹ وغیرہ سب 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 میرا سجدہ کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. مشرک بھی میرا سجدہ کر رہا ہے, مشرک ہے ہی نہیں جب تک مجھے نہ مانے, یاد ہے کہ نہیں ہے. سب میرا سجدہ کر رہے ہیں مگر وہ عرفانی سجدہ جو مجھے پسند ہے, بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنی مستقبل سازی میں میرا سجدہ مقدر اپنا بنا رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ, فقط یہی وہ سجدے ہیں کہ جن پہ ہمیں ناز ہے. تو اب اس نیت سے ان کے پیچھے گر جاؤ کہ کائنات کو زیر و زبر کرنے والے تم بھی کسی کا سجدہ کر رہے ہو. تمہارا کمال یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا مسجود اتنا بڑا کمال ہے کہ تم کو پیدا کر دیا. یہ ہے اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ. کل انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا یہ بات. تو یہ آئے تھے درس بندگی دینے,
یہ سجدے کا سلیقہ سکھانے، یہ روح سجدہ، یہ جان سجدہ بتانے آئے تھے. یہ بستر پہ سو جائے تو جانے بندگی، یہ سجدے میں چلے جائے تو جانے بندگی. ان کا ہر قدم معراج ہے. ہماری نماز کا سجدہ معراج ہے، ہمارے لیے نماز معراج ہے. یہ جہاں قدم رکھے وہاں معراج ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے جوش نے کہا کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات پیغام یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بار گویا درون پردہ سترنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات. حسین و انقلاب مسدس میں کہہ رہا ہے، جوش کہہ رہا ہے شاعر انقلاب. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سوات، اصل زمانے کی ابتدا، ابد زمانے کی انتہا، جو ہمارے لیے انفائنائٹ، اللہ جانے یا اس کے خاص بندے جانے جو زمانے سے پہلے پیدا ہوئے وہ جانے کہ اینڈ کیا ہے ٹائم کا، ہمارے لیے لا انتہا. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سوات، یعنی اپنے انیشیٹیو اور اپنے ہر اقدام کے ابدی نتائج سے باخبر ہے حسین، اور ابدی نتیجوں پر حسین کی نظر ہے کہ میری قربانی کے کیا نتائج ہونے والے ہیں. تبھی تو اتنا ثبات قدم ہے. گلا کٹنا مصیبت نہیں ہے، مثبت اور پازیٹیو جو ایفیکٹس اور نتائج ہیں میری قربانی کے اس پر حسین کی نظر ہے. تبھی تو قائد ثبات نہ لرزا، زمین کائنات ہل گئی، حسین نہ ہلے. ذرا سا عرفان حسین یہاں سے سمجھیں کیا ہے حسین، کیا ہے اہل بیت. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سوات پیغام یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، سائنسدانوں سے جو آیات آفاق و انفس میں غور کرتے ہیں، وزڈم رکھنے والے، مخلوقات کی کہ راز خلقت پہ نظر رکھنے والے، پیغام یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات. کیا کہہ رہا ہے یہ حسین کا ثبات؟ ثبات قدم حسین کا سوچنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ گویا درون پردہ سترنگ کائنات، اس کائنات کے سینکڑوں رنگوں کے پردے میں ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، ایک ایسا کارساز ذہن ہے کہ کائنات اس کی سوچ کا عکس ہے، اور ایک ذی شعور ذات ہے. یہ حسین کے ثبات قدم پھر عجب کمال کی بات لگائی ہے کہ سجدے سے کھینچتا ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے، جو مسجود کی طرف طرح جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یہ ہے کمال حسین. قسم خدا کی عصر عاشور حسین کا وہ ایک سجدہ کہ اگر کوئی تحریہ بھی دیکھے، تاریخ انبیاء اور تاریخ ہدایت کا سارا نچوڑ ساری محنت خاتم الانبیاء پہ جمع ہو گئی. خاتم الانبیاء سے لے کر عصر عاشور تک حسین نے نبیوں کی زندگیوں کو سمیٹا، اور ان ماہو سال کو، ان ہزاروں ماہو سال کو حسین نے 10 دنوں میں سمیٹا. ان 10 دنوں کو دہم عاشورہ میں سمیٹا، دہم عاشورہ کی ساعتوں کو ایک ساعت میں سمیٹا، اس ساعت کے دقیقوں کو ایک ثانیہ میں سمیٹا، اور اس کو ایک لمحے میں حسین نے سمیٹا کہ جب نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، جب عباس کے بازو کٹ چکے، جب اکبر کا سینہ چھین چھلنی ہو چکا نیزوں سے اور لاش اکبر اٹھا چکے، جب قاسم کی لاشیں پامال لا چکے، جب اول محمد کے جنازے لا کے مٹا چکے، جب اصغر کو پشت خیمہ پہ دفنا چکے، اب حسین اب یہ آخری سجدے میں جا رہے ہیں. ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو سر رکھا تو جائے گا اختیار سے مگر اٹھایا نہ جائے گا اختیار سے، کار کے سر اٹھایا جائے گا. ایسا عالم ہے کہ اس اضطراب کے عالم میں اور وحدانیت کی توحید کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، توحید کی نیو رکھنے جا رہا ہے، اکھڑی ہوئی نیو. لہذا یہی سبب ہے کہ حسین نے کہا کوئی نہ رہ جائے، اصغر بھی نہ رہ جائے، خدا یکتا کی توحید کی بنیاد اکیلے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس بنیاد میں پانی بھی نہ ملے گا. شاید فلسفہ عطش کا ایک گوشہ یہ بھی ہو کہ حسین نے بنیاد توحید کو اپنے دل کے ٹکڑوں اور اپنے خون خالص کے گارے سے بنیاد توحید رکھنی چاہیے کہ کہیں بنیاد توحید شرمندہ آب فرات نہ ہو جائے. حسین نے فرات کے پانی کا بھی احسان نہ لیا اس بنیاد توحید کے رکھنے میں. لہذا یہ حسین کا اس
اس عالم اضطراب میں سجدہ کہ سر سجدے میں ہے بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ الہی قد غفلت